بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ میں تمام پاکستان بہن بھائیوں، حکمرانوں، ماہرین اور شبہ کے ماہرین سلطانوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے اور یہ غربت، یہ جو کچھ ملک میں چل رہا ہے یہ ختم ہو۔ میں یہ چند باتیں آپ غور سے سنیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کام آتی ہے، اور بعد سے حکومتیں پلٹتی بھی ہیں اور سلطتی بھی ہیں اور بنتی بھی ہیں۔ میں نے کل آپ سے کچھ عرض کیا تھا کہ چند عالمی وبا کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں حکیم نہیں ہوں، میں ایک انجینئر ہوں، اور میں نے 1965 کی میں کالج میں پرچے ختم ہوئے 2 ستمبر کو 6 کو انڈیا نے حملہ کر دیا، میں اس میں شامل تھا۔ لیکن قدرت نے مجھ سے اتنے بڑے بڑے کام لیے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اصل میں میرے بچپن میں میرے 1943 میں میرے نانا جی جو تھے وہ قمر ولی اللہ تھے، جن کی قبر موڑی شریف میں، انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، چند باتیں کہی تھیں کہ بیٹا تم پر چند زندگی میں کچھ تکلیفیں آئیں گی۔ سب سے پہلی تکلیف ہے تم آگ میں 2 دفعہ جلو گے۔ دنیا کہے گی کہ مر گیا لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ 2 دفعہ تم بلندی سے گرو گے، کچھ نہیں ہوگا۔ 2 دفعہ تم پانی میں بہہ جاؤ گے، لیکن لوگ لے آئیں گے، کہیں گے کہ مر گیا لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ پھر تم ان قریب ایک واقعہ دیکھو گے کہ جو تمہیں زندگی بھر کے لیے سکون ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک ایسا واقعہ آئے گا کہ جو تمہیں دوسرا واقعہ نظر آئے گا آنکھوں دیکھا، جو تم زندگی بھر بھول نہیں سکو گے۔ ایک بادشاہی آئے گی، بادشاہ آئے گا اور تم اس کو اچھی چیز پیش کرو گے، مشورہ دو گے، لیکن وہ تمہارے پیچھے بیڑیے لگا دے گا اور تم کو ایسی امراض لگیں گی جن کا علاج دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ کون سی مرض ہیں وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں، جو کل میں نے پڑھا ہے۔ کیونکہ آگ جہاں لگتی ہے جگہ وہی جلتی ہے، یاد رکھیں۔ انسان جو ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی بہت بڑے کام کر جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کی طب عالمی طب، انسانی جسم کی 4 بڑی امراض اور ہر بڑی مرض کے ساتھ سینکڑوں امراض کا لشکر شوگر ہے مثلا۔ سوال نمبر 1، کیا دنیا میں آج شبہ کے طبی ماہرین یہ بتا سکتے ہیں کہ عورت کے سینے میں کینسر کی گلٹی کیوں ظاہر ہوئی؟ کیا بغیر آپریشن کا علاج ہو سکتا ہے؟ آپریشن علاج کے کچھ عرصہ بعد دوسرے سینے میں گلٹی ظاہر ہوگی۔ آپریشن علاج کے کچھ عرصہ بعد اس کے گلے میں گلٹیاں اور پھر بیکار ہونا شروع ہو گئے، نتیجہ موت۔ اس مرض کی شروعات سے موت تک تقریباً 2.5 یا 3 سال لگ جاتے ہیں۔ کینسر کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اگر علاج ہوتا تو 30 سال خاتون اول، بڑی مثال دے رہا ہوں، 30 سال خاتون اول بیگم کلثوم نواز صاحبہ، اللہ تعالیٰ اس کو بخشیں اور جنت میں جگہ عطا فرمائیں، 11 ماہ کروڑ کا یا پاؤنڈ خرچ کر جنت سے یہاں سے ایلوپیتھی چلی یا میت پاکستان پہنچی۔ میرے علاج میں کسی مرض کا آپریشن نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا ماہرین طب بتا سکتے ہیں کہ مریض کے سر میں ٹیومر ظاہر کیوں ہوا؟ کیا آپریشن باعث کا علاج ہے؟ آپریشن کچھ عرصہ بعد سر میں انگور کے گچھے کی طرح ٹیومر ظاہر ہو جائیں گے۔ کیا اس کا سر کاٹنا باقی ہے؟ نتیجہ موت، پیسہ بھی کیا ہو جائیں گے۔ میرے علاج میں ایک ٹیومر ہی نہیں، سر کی تجزیہ امراض ناک سے نکال دینی ہے، اور میں اپنی طرف سے یہ کام مفت کرتا ہوں۔ سوال نمبر 3، ایک مریض کا دل کا اٹیک کیوں ہوا؟ لمبی چوڑی کہانی میں نہیں مانتا، آپ بہت کچھ کہتے ہیں۔ پہلا آپریشن علاج کر کے مریض کو گھر بھیج دیا، کچھ عرصہ بعد دوبارہ اٹیک ہو گیا، دوبارہ آپریشن علاج کر گھر بھیج دی، تیسرے اٹیک میں انجام موت۔ نمبر 3، 4 سوال، شوگر کیوں ہوتی ہے؟ اس مرض کی وجوہات کیا ہیں؟ مریض کا پاؤں کالا ہو گیا ہے، یہ سال کا ٹیومر کیوں ہوا؟ ڈاکٹر اس کو نکال دیں گے، بعد میں سال کے بعد گچھا آئے گا، مر جائیں گے۔ سینے میں گلٹی ظاہر کیوں ہوئی ہے؟ اور کے سینے میں گلٹی ظاہر کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجوہات بتائیں۔ اور اس کا علاج سینہ نہ کاٹنا نہیں ہے، اس کا علاج اس کی جڑ کدھر ہے؟ اصل مرض کی جڑ پکڑنی ہے۔ شوگر ہے کہ مریض کا پاؤں کالا کیوں ہوا ہے؟ یہاں کینسر بھی بن گیا۔ شوگر اور کینسر بہن بھائی ہیں۔ یہاں سے ٹانگ کاٹیں گے، پاؤں ٹانگ کالی ہونا شروع ہو جائے گی، سال کے بعد ٹانگ کاٹیں گے، تیسرے سال ہاتھ کالے ہو کر مر جائیں گے اور اس کی موت ہو جائے گی۔ اب یہ بتانا ہے کہ کالا کیوں ہوا ہے، یہ سینے میں گلٹی کیوں آئی ہے، سینے میں سر میں ٹیومر کیوں ہوا ہے، دل کا اٹیک کیوں ہے۔ کیوں کا لفظ ایسا بڑا ہے کہ اگر آپ کیوں کا لفظ سمجھ لیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سر میں ٹیومر کیوں ہے؟ صحیح، یہ آپ کا زکام بند کر دیا آپ نے۔ زکام ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے۔ انسانی کے خوراکی دخول ایک ہے، خروج 6 ہیں۔ میں نے بہت سوال دنیا کو بھیجے ہیں، وہ کون سے خروج ہیں؟ دخول ایک ہے، خوراک منہ سے کھاتے ہیں، خروج 6 ہیں۔
कौन कौन से हैं? मसलन जहाँ पे भूख लगती है, पखाना पेशाब ठीक आ रहा है तो कोई मर्ज नहीं है। भूख नहीं लगती, पखाना कभी नरम कभी सख्त आ रहा है, पेशाब रुक के रुक आ रहा है तो मर्ज है। नंबर 2, ज़ुबान गीली आ रही तो ठीक है, ज़ुबान सूखी है या रानी गिरना शुरू हो गई हैं तो मर्ज है। नंबर 4, नाक चलना शुरू चल रहा है। मैंने आधी दुनिया में फिरा हूँ, तकरीबन मेरे 16 साल तो मेरे पहले में दुनिया में गुजरे। अरबी लोग रोटी खाते हैं तो अरबों के रुमाल से नाक साफ करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उनकी फितरत में ऐसे करते रहते हैं। नाक बहना ज़रूरी है, ज़ुकाम लगना ज़रूरी है। जानवरों, इंसानों, परिंदों, दरख्तों को भी ये ज़ुकाम लगता है। आप किसी दरख्त को देखें तो उसका गोंद निकला होगा, हर दरख्त से गोंद निकलता है। जब उसकी मौत आती है तो उसको एलर्जी होती है, यानी उसके जड़ों में या तने में, डालों पे गोंद ज़्यादा निकल आती है तो उसको खुशक हो जाता है। ज़ुकाम लगना ज़रूरी है। ज़ुकाम का इलाज सिर्फ जो शानदार पिए, इलाज मत करें। जितने इमरान खान का नाक बंद है, आँखों में नीचे सोजन आ गई है, फजलाई चौधरी है, राना मुबशर है, इन लोगों अच्छा ब्लोड साहब फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत दे, उनका भी नाक बंद था। नाक बंद होना, आपके सर की बीमारियां आ गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले गंजापन, उसके बाद सर कान बोलना शुरू हो जाएंगे, कान आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी, फिर आंखों के नीचे सोजन आ जाएगी। हाँ, ये इमरान खान को देखो, यहाँ सोजन आ गई, चार बाल ये सफ़ेद है, मेरा हल्का कनक लगाता है। अच्छा, मोटे भी हो गए हैं इमरान खान साहब। अरे यार, ये आप उसकी जड़ देखनी है कहाँ है, इस मर्द की जड़ काटना है। ये मैं नाक से निकाल दूंगा, एक बूसूंगा दूंगा, नाक से निकल, सब कुछ निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये सीने का कैंसर क्यों हुआ है? ये और खटाई खाती रही है। खटाई कौन सी? अचार है, सिरका है, शराब है, ये और साथ चीनी के मसलों का इतना दरेग इस्तेमाल किया है उसने, उसका खून खट्टा हो गया है, कहीं गिल्टी आ गई है। अब गिल्टी दर्द नहीं कर रही, अलामत आ गई है, लेकिन डॉक्टर ने छेड़ किया, कैंसर बन जाएगा, फिर इसका इलाज दुनिया में नहीं है। इसका काटना नहीं है, यही इसको ख़त्म करना है। और इलाज कैसे करना है? इन सब की जड़ ये मैदे में है, ये सब नजर आ रही है। नाक से ऊपर सतह तमाम मराज की जड़ मैदे में है। आप तमाम पाकिस्तानी भाई जितने भी हैं, जिसका पट्टों में दर्द है, सर में दर्द रहते हैं, नजर जा रहे, आप मैदे को दबाएं को से नीचे लेट के, आपको दर्द होगा, इतनी सी गिल्टी आएगी। कई लोग कहते हैं नाप नहीं है, ये मैदे का जख्म है और खुराक गलत खाई गई है, ये गैस का सुधा है। ऊपर जितनी मर्दें लगी हुई हैं सब मैदे की हैं। इलाज एक मैदे का कर दो, आपकी तमाम मर्दें ख़त्म हो जाएंगी, गारंटी मेरी है। दूसरे मर्द, ये नाफ है, ये जलेबी की तरह अंतड़ी है, ये नाफ के नीचे ये 2 जख्म हैं। आप बेशक नाफ की उंगली रख के 2 इंच दाएं तरफ, 2 इंच बाएं तरफ, आगे नीचे करके दबाएं, पेट को ढीला के आपको दर्द होगा। नीचे तमाम मर्द हैं, बवासीर है, प्रोस्टेट है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, और तो वजह है, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, रेम में कैंसर है, नीचे जोड़ों को पकड़े गए हैं, तो जड़ ये है। आप एक मास्टर स्किंग ऑफ बॉडी जो है, मैदे के जख्म ख़त्म करें बस, और तमाम ये जो जख्म हो गया नीचे वाले ख़त्म हो जाएंगे। ये सिर्फ गलत खुराक खाने की वजह से। आपके सब तमाम पाकिस्तानी मैदे के मरीज़ हैं, और मैदे का इलाज कर दो, मर्दे खुद खत्म हो जाएंगी। मैदा तेजाबी हो गया है, गैस बन रही है, पूरी जिस्म में दर्द शुरू हो गया है, आवाज़ें बैठ रही हैं, बाल गिर रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं, जगह जगह गिल्टियाँ रसोलियाँ निकल। बुनियाद जो है वो मैदा है। मैदे के इलाज का फार्मूला दुनिया में है ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक मैदे को पकड़ें। डॉक्टरी इलाज बेशक कराएं, मैं रोकता नहीं, क्योंकि डॉक्टरी इलाज में नशा, नींद, आराम, सुकून है, लेकिन इलाज नहीं है, मेरी गारंटी में देता इस चीज़ की। अब पाँव काला क्यों है? यह पाँव काला जनाब आला, इससे यहाँ से मीठा ख़त्म हो गया। इंसान एक गन्ने की मिसाल है, गन्ने से पानी निकाल दें, किसी कुछ नहीं रहेगा। इंसान के मीठा ख़त्म हो गया, ऊपर से इंसुलिन लगा लें, डॉक्टर की दवाई खा लें, मीठा खाना बंद कर दिया तो फिर काला ही होगा ना। अब नाम क्या करेंगे? एक बात याद रखें, सबसे बड़ी बात, दुनिया में जितने भी माहिरीन हैं, मसलन अगर किसी तालीम याफ्ता डॉक्टर, फौजी जनरल, साइंसदान, हर शोबे के माहिरीन, हुक्मरान, उनके पास मतलब ज़ैर सिफात नहीं है, तो वो दुश्मनी अजवानी के खिलाफ जंग में कभी कामयाब नहीं हो सकते, और हुकूमतें ज़वाल पजीर हो जाती हैं। क्या सिफात होनी चाहिए? सबसे पहले तालीम। आप पूरी दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने ज़ीरो होंगे। क्यों? इसके साथ क्या चीज़ चाहिए? फ़न, सोच, जज्बा, खुद-एतमादी, यकीन, कामत, दयानत, जहाद, तकवा और इंजाम। 8 चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लें। 8 चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं, फ़र्ज़ किया, तो 4 चीज़ें उन्हें ज़रूरी हैं: तालीम, फ़न, सोच, जज्बा और इंजाम। अगर ये चीज़ें भी नहीं हैं, ये तालीम की पंड सर पर उठाई हुई है, तो आप लोगों की मरवा देंगे, खुद ही मर जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक
ایک ہماری فوجی بٹالین مثلاً جا رہے ہیں، جنگل میں چلے گئے ہیں، رات پڑ گئی، اندھیرا ہے، آسمان بھی نظر نہیں آتا، اتنا گھنا جنگل ہے، رات پڑ گئی، آپ کے پاس کمپاس سب کچھ ہے، نقشہ بھی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آگے جائیں گے تو کھائیے، اب یہاں کیا چیز کام کرے گی؟ سوچ اور کھوج، سوچ اور کھوج، یہ علم کیسا ہے؟ آپ یہاں کامیاب ہوں گے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ جو بھی کام کریں گے سب سے پہلے اپنا علم، سوچ، فن، جذبہ اور انجام، یہ چیز دیکھیں۔ اب یہاں ہم نے میٹھا کھلانا ہے، اب میٹھا جو ہی کھائے گا میں اس کا توڑ کر دوں گا، میدے میں نہیں جائے گا۔ مجھے سن 71 سے شوگر ہے، یہ جتنی مرضی میں نے گنی ہے مجھے لگ چکی ہیں، آج جہاں لگتی ہے جگہ وہی جلتی ہے میرے بھائی۔ تو مجھے کہاں سے علم ملا؟ مجھے سلالہ اسپتال کا سلطان قابوس کے اسپتال نے بھی علاج کیا، تو مل گئی۔ جس وقت ایک انگریز نے کسی ڈاکٹر سے کہا کہ پاسبل دس ڈائی ود فیو ڈیز، یہ بات میں نے سن لی، تو دوائی لکھتی وہی جو میں یہاں کھاتا رہا۔ باہر نکلا تو دروازے میں پوچھا میڈیکل اسٹور میں، تو ایک انسان، مجھے نہیں پتا کلندر ہے وقت کا، ولی ہے، کون سا ہے، کتب ہے، خضر ہے، مجھے یہ معلوم نہیں، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہتے ہیں اللہ یاد رجال ابھی ہو رہا اس مت، اس نے مجھے راستہ بتایا اور پھر میرا علاج ہوا۔ کہاں ہوا؟ ایک جنگل میں ایک درویش پتوں میں چھپا ہوا تھا، اس کا نام سعید ایان تھا، جو جابر بن ایان کی نسل تھا، عراق سے تنزانیہ گیا، وہاں سے غائب ہو گیا، سلالہ کی ریت میں چھپا رہا 3 مہینے، اس کا پتوں میں چھپ گیا۔ جس کفیل نے مجھے بلایا تھا اسے نہیں داخل کرایا تھا اسپتال میں، تو اس نے مجھے ساری تعلیم دی، میں کامیاب ہو گیا اپنے علاج میں۔ اور پھر مجھے تعلیم آدھی کتاب میں نصف وہاں لکھی ہے، نصف مدینہ منورہ میں لکھی ہے۔ میں زندگی میں آدھا میرا کام کیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کام کیا کرتے ہیں؟ میری اپنی ورکشاپ تھی جدہ میں، مجھے انعام کمپنی والوں نے رکھا ہے، انہوں نے مجھے ویزا دیا ہے، اپنا کاروبار شروع کیا۔ اب کاروبار اتنا میرا چمک گیا، وہاں لکھا تھا اس مؤسسہ سیارات الپاکستانیہ، عربی میں کہتے ہیں پاکستان اور پاکستان، تو اس سیارات بویا ہوا ڈنڈ، یعنی عربی میں بویا ہوا رنگ کو کہتے ہیں۔ میرا اتنا کام چمک گیا ہے، 2 ہیلپر 2 ڈنر پینٹر اور ایک پاکستانی صوفی غلام رکھا، اور اس کو کتاب دی کہ اس پہ ہر گاڑی کا نمبر نام لکھو اور مالک کا نام لکھو، جو کوئی خرچہ بکایا۔ ہر مہینے مجھے 2-4 ہزار ریال دے دیتے تھے، جب پیسے میں 10,000 ریال اکٹھے ہوتے کوئی گھر کو بھیج دیتا، 1000 ریال 1500 ریال، تو میں آتے پھرتا رہتا بس، کبھی مصر، کبھی شام، کبھی یمن، کبھی اردن، کبھی کہاں ترکی۔ میں نے سب سے زیادہ اس میں دیکھا ہے لبنان میں، مصر میں، اور سب سے زیادہ شریف کو مذہبی لوگ دیکھے ہیں ترکی میں، اور سب سے زیادہ مسکین لوگ دیکھے ہیں یمن میں، اور سب سے بے حیائی دیکھی ہے دبئی میں۔ آدھی دنیا پہ چکا ہوں میں۔ مجھے علم لو یار، مجھے علم لو۔ اب آ گیا، یہ تو ہو گیا، میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں باہر کی دنیا، کینیڈا تک دنیا آتی ہے، کٹے پٹے ٹوٹے پٹے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے علاج بھی میں گارنٹی دوں گا انشاءاللہ، کوئی مرض بھی آپ کے جسم میں ہے، میں پہلے معدے کو پکڑوں گا، پھر مرض کو پکڑوں گا۔ 2 علاج، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ ڈاکٹری علاج کریں کرتے رہو، بیچ میں میرا علاج، میری یہ گولی شامل کر لو۔ اور میرا یہ جو سب سے پہلا میرا ایک گھر میں دخانہ کھولا، یہ کراچی رشید آباد میں سب سے پہلا دخانہ 98 میں کھولا، یہ آپ پڑھ لیں۔ اچھا، یہ صفاتی پڑھ لیں۔ اب آتے ہیں سر جی، سب سے بڑی مرض کرونا کی طرف آتے ہیں۔ تو مرض لگنے سے پہلے میرے زندگی میں سب سے پہلے سن 43 سے میرے دل میں ایک بزرگ نانا جی نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتا رہو ساری زندگی، ایک کلمہ توحید پورا پڑھو، لا الہ پڑھتے رہو۔ آج بھی میرا دل جاری ہے، اس کلمے کی وجہ سے مجھے اللہ نے بہت کچھ دیتی ہے، اللہ میری دل کی آنکھ بن گیا۔ جب مریض میرے بیٹھتا ہے میری نظر اس کے جسم میں گزر جاتی ہے، میں خود بتاتا ہوں تمہارے اندر یہ مرض ہے۔ یہ اتنے باہر ٹی وی میں دیکھتا ہوں، سارے بیمار ہیں، کسی کو گنجا ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں پہنی نہیں، 4 بجے کے آنکھیں، یہ ڈاکٹر تھا، سب گیس کے مریض ہیں، اور میدے میں تذابیت ہو گئی۔ اور یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہی بنیاد ہے، میدا چیف کمانڈ آف باڈی، پوری سنگ بادشاہ ہے۔ ایک جنرل باجوہ صاحب جو ہے ہمارے پورے پاکستان بڑے ہیں، دل ہے، اگر اس کو آنکھوں میں بچے ڈالتے تو اندھا ہو جائے گا۔ ایک بوندہ نہیں ہوگا، 7 لاکھ
افواج اور 22 کروڑ انسانوں ہو جائیں گے. لہٰذا اس میدے کا پیار کرو, اچھی چیز کھلاؤ, مرچیں سے بچو, بنی چیز چھوڑو, جلی چیز چھوڑو, سجی کھاؤ, پانی کا پکا ہوا کھاؤ. اور میں آپ کو پوری یعنی یہ 30 صفحات ہے, میں آپ کو وائر کر دوں گا. مجھے آپ فون کریں اور میں انشاءاللہ آپ کو ہر سب کچھ وائر کر دوں گا. یہ پیچھے لکھا ہوا ہے کہ میں مفت میں آپ کو یہ تمام نقشے بھیج رہا ہوں, مفت میں. یہ فونیں کریں, یہ میرے لڑکے ہیں, ان کے پاس وائر موجود ہے, یہ 30 ورقے ہیں, یہ آپ کو وائر کر دے گا. اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, آپ کے اپنی مرضیں گھروں میں ختم کریں. سب سے بڑی مرض ہے, مثال کے طور پر ڈائمیج کی ہے, خونی بواسیر ہے, کھانسی 10 سال کی ہے, قبض زندگی کی ہے, صرف ایک خوراک ختم ہوگی انشاءاللہ. میں نے اتنے جرکان کالا ہے, کالا پیلا پہلا 3 جرکان ہے پاکستان میں. کراچی میں سب سے پہلے پیلا جرکان ہے, کالا ہے بھی ہے اور شوگر بھی ہے, دنیا پڑی ہوئی ہے. یہ دہرام ہے, یہ کراچی ہے, 1500 میل کا 2 گھنٹے کے سفر جہاز کے ہیں. وہ لال سو لوگ ہیں عربی, ادھر جرکان کے, کراچی میں جرکان ہے سب پیلا. اور اس کو کھاتے کیا ہیں, بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, مرچیں کھا رہے ہیں, ریڑھی پہ پھیپھڑی اور کریجی پکڑی ہے کھا رہے ہیں, اور وہ سی کر رہے ہیں. آگ لگی ہے, میں تو کو جلا دیا ہے انہوں نے. اب میں آتا ہوں کرونا کی طرف. کرونا جو ہے جس وقت اس نے حملہ کیا دنیا پہ, تو یہ میں آتا کروں تو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وبا آنے والی ہے. تو 2020 میں مجھے ڈھونڈ میں جنگل میں رہتا ہوں, میرا دفانہ جنگل میں, دنیا دور ہوں, دنیا سے میں دور, دنیا ڈھونڈ لیتی ہے. آ جاتے ہیں لوگ کوئنلینڈ سے, کراچی سے, گلگت سے. میرے پاس تمام مریض یہ رجسٹر بھرے ہوئے ہیں لکھ کے. میں ایک گولی بھی دیتا ہوں جس کو, تو میں اس کا نام لکھتا ہوں, اس کی مدد لکھتا ہوں, ساتھ گارنٹی دیتا ہوں. اگر کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے, دوائی کھاتا رہوں, اور ناکام ہو گیا تو آ کے پیسے بھی دے جاؤ, کرایہ بھی میں دے دوں گا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. البتہ میری دوائی میں سختی ہے. کبھی کبھی مریض کو پخانے کارے آ جاتے ہیں, دانے نکلتے ہیں, بخار ہو جاتے ہیں, کرنٹ لگتے ہیں, لیکن مرض کے مطابق. سب کو نہیں ہوتا. ان لوگوں کو ہوتا ہے, کینسر والے کو ہوتا ہے, دانے پھوڑے پنچیاں کالے پخانے آتے ہیں, اور فالج والے کو جو ہے کرنٹ لگتے ہیں, اور ٹی وی والے کو بخار ہو جاتا ہے. یہ چند دن ہوتا ہے بعد میں. اور 4 مہینے کے بعد ایک بات میں خاص بتا دوں, میرے جتنے مریض دنیا میں یا ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, 4 مہینے کے بعد ان کو کوئی چیز ڈنگ مارتی ہے, وہ مر جاتی ہے. سب سے پہلے بچھو, سانپ کا اثر ڈنگ مارا اثر نہیں کرتا. وہ خود کئی لوگ کہتے ہیں مر گیا, لیکن میں نہیں کہتا. بچھو, بیڑ, شہد کی مکھی, مچھر, کھٹمل, جو چیز ڈنگ ماری خود مر جائے گی. یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ کرونا کی طرف آ رہا ہوں. کرونا کا مجھے نسخہ مل گیا جی. سب سے پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں کرونا کا مکمل یہ تصویر آپ بنا لیں. یہ ہو گیا. اب میں تفصیل پڑھ کے سناؤں گا. اچھا, کرونا ایک وبا ہے. اس سے پہلے 13 وبا دنیا پہ آ چکی ہیں. آخری وبا سے موت تھی. اس میں تعاون کی 4 قسمیں ہیں. کوکوزلی ہے, نیل کی وبا ہے, HIV ہے, ایبولا وائرس ہے, ڈینگی وائرس ہے, کانگو وائرس ہے, اور یہ آخر میں یہ آ گیا جی یہ کرونا وائرس. یہ آسمانی وبا ہے. یہ کسی نے پیدا نہیں کی ہے. جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے, 1440 سال حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرے ہوئے ہیں, آج دن تک ان کی دعا سے کچھ نہیں ہوا. لیکن جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے تو پھر آسمان آ جاتا ہے, پھر وہ آ جاتی ہے. پھر 2-3 میلی بھی پیر فقیر سب رگڑے جاتے ہیں. اب ایک نہیں ہے پوری دن. ایک میں بات بتاؤں آپ سے کہ نارتھ پول, انٹارکٹیکا, بحر مجھے شمالی, جہاں پر 6 مہینے رات 6 مہینے دن ہوتا ہے, وہاں 15 منجو کو کرونا ہو گیا. یہ اومنی کرونا جو ہے وہاں ان کو ہو گیا. کہاں سے ہے؟ یہ وبا ہے. یہ ایسے پھیلی ہے جیسے فضا میں, ہوا میں آبی بخارات کی طرح پھیلی. ہر آدمی کرونا جاتا ہے. کسی کا ناک جا رہا ہے, کسی کو کھجلی آ رہی ہے, کسی کی آنکھیں جا رہی ہیں, کسی کا سانس بند ہوتا ہے, کسی کا منہ کا جا کر چلا گیا. ابھی بیٹھے ہوئے منہ کا جا کر میرا درد ہے. اچھا, او میں بھائی جی یہ علاج ہے. علاج میں بتاتا ہوں, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, سب بہن بھائیوں سے, حکومت سے دعا کرتا ہوں, یا تو میرا انٹرویو فوراً میرے پاس بھیجیں لوگ. جب میں نے انٹرویو دیا جی میں یہ بات کر دوں گا, لاسکت سے کے ساتھ یہ تک مجھے دنیا نے فون کیا. پاکستانی 1.5 کروڑ سے زیادہ باہر ہے. ان سب سے مجھے پوچھا, میں نے سب کو بتایا, نسخے بھیجے, وائرل کیے, اور سب ٹھیک ہیں. اور میں نے وینٹیلیٹر سے لوگوں کو نکالا, اپنی طرح سے علاج کیا. ایک کرونا ہاؤس میں 100 آدمی کو نکال دیا. پھر بعد میں ایسے مریض ہیں, میں ملا بھی دوں گا, 2-3 دفعہ میرا انٹرویو ہے. اور ایسے مریض ہیں کہ جو آخری ڈگری پہ اٹھ کے بیٹھ کے. میرا ایک بھائی ہے, اس کے پھیپھڑے کالے ہو گئے, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. یعنی انفیکشن پھیپھڑوں کا وہ بھی ختم ٹھیک ہو گیا.
میری ایک بچی آئی ہے بحرین سے، وہاں 12 دن کرتی ہے، اس کو خاون جو پولیس میں تھا، اس کو بچوں کے بار ہو گیا کرونا، 12 دن وہ رہی ہے کرتی میں، اب ٹھیک ہے جی، مسعود آ گیا جی. لیکن جب میرے پاس آئی، پوچھا بیٹا کیا حال ہے، کہتی ہے ابو ٹھیک ہوں. میں نے چہرے دیکھے 2 ہیں، میں نے چینی ہاتھ میں ایسے رکھی، ایسے چینی، اور یہ قطرے اس پہ ڈالے 3، پھکا مارو. جب لعاب پیدا ہو گیا، پیٹ میں اترا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کہنے لگی ببو میں مر رہا ہوں، میرے پیٹ میں درد ہے، باہر نکل جاؤ. الٹیاں کی، کیا کی، واپس آئی، وائرس مر گئی. میرے ایک نسخے جو بتا رہا ہوں آپ کو، 50 مرض کا گارنٹی سے علاج میں دیتا ہوں. سب سے پہلے کرونا اور فلو، گلے کی جلن، پیٹ کے کیڑے، ٹائیفائڈ ہیضہ، ٹانسر، منہ کا کینسر، آنکھوں کی جلن، کھجلی جسم کی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 علاج ہیں. پہلا مجھے کون سا اشارہ ملا ہے؟ کورونا کا مکمل فقیری علاج. یہ اب یہاں آپ کے کہیں اور سب ختم ہو گئے ہیں. وہ علاج ہے جو جنگلوں غاروں میں رہے ہوئے لوگ الٹے لٹکے ہوئے سجدے کر رہے ہیں، یہ ان کا علاج ہے. اللہ کی طرف بات. ایک دن کے اندر قرنطینہ کیے ہوئے اور آئسولیشن وارڈ میں وینٹیلیٹر پڑے مریض علاج میں کامیاب ہو کر گھروں کو جائیں گے، اور ڈینگی کا مچھر قریب بھی نہیں آئے گا. 50,000 بیمار کا علاج ہو جائے گا. نسخہ نمبر 1، خالص ہیرا ہینگ کنداری، جو صرف کابل کے صوبہ کندار سے مل سکتی ہے. پاکستان میں خالص نہیں ہے، ملاوٹ ہے. ہیرا ہینگ ڈیلی پاؤڈر سے زیادہ سخت اور طاقتور ہے. مجھے اس کا مکمل پہچان ہے. 1 کلو ہیرا ہینگ 4 کلو پانی میں پکا کر 200 گیلن پانی میں ملا کر پورے اسلام آباد کے کچرے کے ڈھیروں، گندے پانی کے جوڑوں، گندے نالوں، کوچوں میں، گلی کوچوں میں باریک سپرے کر دیں. انسانوں، جانوروں اور پرندوں کی دوست ہے. سانپ، بچھو، ٹڈی دل، تمام اشیاء الارض منٹوں میں ختم ہو جائیں گے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. لیکن وہ یہاں نہیں ہے. مجھے فون آیا تھا کندھار سے، بھائی یہاں $125 کل ہے. انسان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. میں نہیں جا سکتا، میرے عمر میں میں سفر نہیں کر سکتا. عمر میرے 45 سال سے زیادہ ہے. میں سفر کابل سے 8 پہ چلتا ہوں. اگر کوئی قربانی دینا چاہے تو میں ساتھ جا کے پہچان کر کے دلوا سکتا ہوں. بس انسانوں کو بچاؤ، قربانی دو یار، قوم کو بچاؤ. بہت قیمتی قوم ہے پاکستانی. ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جان دو، بچاؤ، کسی کو بچا لیں، مرنے سے بچائیں، بری موت سے مت رہیں. اچھا اب جی نسخہ نمبر 2، 7 اجوائن، 7 پودینہ، ایک چھٹانک. 7 اجوائن، 1 چھٹانک. 7 کافور، 1 چھٹانک. ایک ہوتا ہے کپڑے رکھنے، وہ کافور نہیں ہے، یہ 7 کھانے کا ہے. 3. چوتھا یہ ٹاٹری اور نشادر ٹھیکری، 1 تولہ. 1 چھٹانک 3 7 ہو گئے، اور 1 تولہ یہ ہو گیا. اب ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو، یہ ڈلی ہے، اس میں یہ اجوائن کی ڈلی ہے، اس کو توڑنا ہے لنگڑی میں، چھوٹا چھوٹا کر کے ایک شیشی میں ڈال دیں. پھر پودینے کا ساتھ ہے، اس کو چھوٹا کر کے جیسے وہ نثار میں ایسے کر کے ڈالتے ہیں، بڑی کر کے ڈال دیں. پھر یہ جو 7 کا اجوائن ہے، یہ بھی ڈلی ہے، توڑ کے 3 7 ہیں. ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے ایک جگہ نہیں بھی پانی بن جائے گا. ایک لنگڑی میں جوان کو کوٹیں، آج صاف کر کے کپڑے صاف کریں، پھر پودینے کا ساتھ باریک کریں، وہ ڈالیں، ایک شیشی میں ڈالتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے. اب اس طرح وہ اب یہ ٹاٹری کی پسی ہوئی ہے. یہ ٹاٹری جو ہے یہ ایک ڈلی نما ہے، یہاں پڑا ہو جائے گا. اچھا یہ ٹاٹری جو ہے یہ ٹاٹری ہے، یہ پسی ہوئی لے لیں یا خود گھر میں باریک سرمے کی طرح پیس لیں. یہ نشادر ٹھیکری ہے. یہ اس کو ایک جگہ پئیں، بس یہ چمٹ جائے گی جو نشادر ہے. دونوں کو باریک کر کے اس میں ڈال دیں، اور رات کو کسی برتن میں بند کر کے ڈبے میں ڈھکن دے کے رکھ دیں. صبح یہ پانی بن جائے گا. اب نشادر ٹھیکری تو وہ حل ہو گئی، اس میں باقی سب ایک پانی بن گیا، خود بنا ہے، آپ نے پانی نہیں ڈالا ہے. اب جو نشادر اور دوسرا یہ ٹاٹری ہے، یہ نیچے بیٹھ گئی ہے. اب میں ہلاؤں گا، یہ دیکھا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، لیکن نیچے بیٹھ اثر سے چھوڑ دیا. یہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ سانپ کے منہ میں 4 قطرے ڈالے مر جائے گا، بچھو کے ساتھ 1 قطرے ڈالے مر جائے گا. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بنا ہوا ہے. اب اس کو سرنجے سے ایسے سرنج لیں. اب دیکھیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پورا سمجھ جائیں. یہ 30 cc ہے، یہ ڈراپ والی شیشی ہے. اس میں ایسا رکھا، آہستہ سے اس میں بھر دیں. یہ پورے گھر کے لیے کافی ہے جی. اب اس کا طریقہ کیا ہے جی؟ ہاں،
اچھا ادھر ہاتھ کرو جی، اب دیکھیں ہاتھ کرو جی، یہ ایک 3 انگلیوں کی چٹکی چینی ہے، یہ شکر ہے، ادھر آؤ جی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جی. اچھا اب میں نے اس پہ کتنے ایک بات یاد رکھیں، جان دے کے ڈانگ مارنی ہے. یہ اتنے طاقتور ہے کہ موٹے مریض کے لیے جو بہت موٹا ہے، عورتیں ہیں یہ مارتے ہیں. 4 قطرے، 1 2 3 4، 4 قطرے موٹے ہیں، 1 2 3 4. اچھا اب کیا کرنا ہے، آپ منہ میں ڈالیں، پھکا ماریں اور ایسے ہی چوسیں جیسے بچے ٹافی چوستے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چوس کے جس وقت لعاب تھوک پیدا ہوگا اس کو پیٹ میں اتاریں، ایسے کریں. اب گلے کا سب ختم ہوتا جائے گا. اب جب اتر گیا تو منہ سے بہت بڑا سانس لیں، سانس میری طرف دیکھیں، سانس کو روکیں، ناک سے سانس نکالیں. 2 منٹ کے اندر آپ کے گلے کے جتنے وائرس ہیں، چاہے فلو ہے منہ بنا رہے ہیں، یعنی گلے کا تمام مرض ختم ہو جائے گی. اور ٹانسے بھی صاف ختم، پیٹ کا ہیضہ، کیڑے، ٹائیفائڈ ایک پورا ختم. اچھا گھبرانا نہیں بھائی، علاج ہے، آپریشن ہے. یہ آپ سب لوگ افیکٹڈ ہیں، آپ سب لوگ کرونا سے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اب یہ ہمارے صدر صاحب کرونا ہو گیا، ہماری جو یاسمین راشدہ صاحب جو وزیر صحت ہیں ان کرونا ہو گیا. اب کہتے ہیں جی کبھی کہتے ہیں منفی آ گیا، کبھی کہتے ہیں جی مثبت آ گیا. اور میرے بھائی سب مثبت ہیں، ایک بھی بچا ہوا نہیں ہے. آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے پھر بھی یہ چھوڑے گا نہیں. آپ ایک عمل کریں. اب آ گیا جی کرنٹینہ کی طرف آتے ہیں. کرنٹینہ میں 100 آدمی ہیں جی. یہ پوری شیشی 1 کلو پانی میں، یہ ککر ہے، یہ ککر نظر آتا ہے. اچھا اس کے اندر 1 کلو پانی ہے، یہ پوری شیشی اس میں ڈال دیں 50 گرام. اب اس کو باہر آگ لگائیں. جب اس کا یہ ویٹ جو ہے، یہ ویٹ کھڑکا کریں، ایسا ایسے کرے گا تو اندر تمام لوگوں کو داخل کر دیں، جتنے 50 ہیں، 100 آدمی ہیں، جتنے گھر والے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مردوں کو بولیں قمیضیں اتار کے سلواریں اوپر کر دیں. عورتوں سے کہیں گھٹنے کھول دیں، کیونکہ جنہیں مریں گے کھچی جائے گی، بال ٹوٹیں گے. پہلی بات بچوں کو ویسے ہی کرا کرتے ہیں. اب باہر آ کے لگے، چولہے پہ رکھی، ریڈی پہ رکھا. اب جس وقت اس کا یہ پیٹ کھڑکڑ کرے گا ٹھیک درمیان میں چلے جائیں، کھڑکیاں دروازے بند کر دیں، روشن دان بند کر دیں، پنکھے آہستہ تحریک کے چلا دیں. اس کا ڈھکن اٹھا دیں. ڈھکن اٹھاتے ہی 2 منٹ کے اندر آپ جتنے بھی اندر جمع ہیں ان کے ناک سے اور آنکھوں اس طرح آئیں گے کہ اندر نیچے ہی مارتے شروع کر دیں. کھجلی کریں گے، ان کی کھجلی بھی ختم، اونٹوں کے سر کی جوئیں بھی ختم، چھپکلیاں گر رہی ہیں، بخشیاں گر رہی ہیں، مچھر مر رہے ہیں، ڈھیر پڑ گئے. 2 منٹ کے بعد ان کو باہر نکال دیں. اس کو چولہا بند کر دیں. ان کو باہر نکلیں، ٹھنڈے ٹھارے، یہ ٹھنڈا بہت ہے، اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے. گیس کا بھی علاج یہی ہے. اچھا آپ کیا کریں، دوسرے کمرے میں لے جائیں. پھر وہی عمل کرتے رہو، کھڑکیاں بند کریں، باہر جلائیں، سیدھا دکائیں. اگر اس کی نوزل کے اوپر یہ پیپ لگا دیں، فٹ کر دیں. یہ نوزل ہے، اس پیپ فٹ کر کے یہاں سے باندھ دیں شیفٹنگ کی طرف سے. یہ ایک آدمی ریڑھی چلائے، دوسرا مارتا جائے میزوں کے نیچے، کرسیوں کے نیچے، چھت کے اوپر، لوگوں کو مارتے جائیں. اچھا اب 2 منٹ کے بعد باہر نکالیں، دوسرے کمرے میں لے جائیں. اب کھجلی کم ہو گی، اب یہ چیز نہیں ہوگی، کیوں کھجلی بھی ختم ہوگی نا. اب جب تیسرے کمرے میں یا اسی پہلے والے کمرے میں جائیں گے، کھجلی ختم، جائیں ہم وہیں سو جائیں گے. یعنی ایسے سوئیں گے، نیند آئے گی. نیند سراہا نہیں مانگتی، نیند گدا نہیں مانگتی. فرش بچوں کے جب پول سو گئے چھوٹے بڑے، جب نیند سے اٹھیں گے عورتوں کو پولو صاف کرو، گھر کے مچھر مکھیاں چھپکلیاں ککڑوں جو بھی مرے ہوئے میل کے باہر نکال لیں گے. اس کے بعد کھانا کھاؤ جی، ناشتہ کر کے آپ ڈاکٹر صاحب چیک کرو جی. کیا ہے جی، آپ دیکھو کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے جی. السلام علیکم. سب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آپ مجھے فوراً فون کریں. آپ ایک بات یاد رکھیں، میں یہ دنیا کا سب سے بڑا فارمولہ جو مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے یا ایک فقیر کی طرف سے ملا ہے، وہ یہ ہے. ایک فارمولہ آپ نے دیکھ لیا، اب ایک یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اچھا اب آپ مجھے فون کریں، میں آپ کو تمام جتنے میرے علاج کے نسخے ہیں، 110 نسخے تقریباً میں آپ کو وائرل کر دوں گا. یہ 30 صفحے ہیں. معلومات اتنی ہے کہ آپ پڑھ کے آپ کا دماغ پھر جائے گا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، کیا ایسے علم بھی ہے، ایسا علم بھی ہے دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک لچی چیز ہوں. میرا کوشش ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی سے بند ہو، پاکستان ہر ایک کو روزی ملے، ہر ایک کو کھانا ملے، ہر ایک خوش رہے، پانی بہت ہو. میں یہ فون یہ کرتا رہوں گا آپ کو. آپ میں درخواست کروں گا لوگوں سے کہ خدا کے لیے
میرے پاس ایک ٹیم بھیجیں، میں سفر کے قابل نہیں ہوں۔ ایک ٹیم کس کی بھیجیں؟ نرسوں کی بھیجیں، ڈاکٹروں کی بھیجیں۔ یہ میں ان کو صرف 2 گھنٹے ان کی خدمت کروں گا، تحفے دوں گا، اور انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر میں کہتا ہوں کہ 7 دن میں پاکستان کا کرونا ختم نہ ہو تو مجھے بدل کر یہ دے لگا۔ تو یہ میری آخری بات ہے، آپ اس پہ مجھے فون کریں، میں آپ کو تمام بھر کے وائرل کروں گا، اور مجھے صرف آپ کی صحت چاہیے۔ میری قوم پاکستان، میرا ملک پاکستان زندہ۔ سب سے قیمتی چیز ملک ہے، اور سب سے قیمتی چیز انسان ہے۔ یہ دنیا مر رہی ہے، آپ کے پاس علاج نہیں ہے، ویکسین مرض ادھر سے گئی ہے، ویکسین ادھر لگ رہی ہے، مرض ناک سے داخل ہوئی ہے، ناک سے داخل ہو نا، جہاں سے مرض آئی ہے وہاں سے داخل ہو۔ آپ ویکسین ٹھیک ہے لگائیں، میں کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کامیاب نہیں ہو۔ اب جو اگلی مرض آ رہی ہے 23 میں سے موت، ایک آئی ہے امی، اب آگے ابا، اب اگر آئے گا تو دیکھیں گے کیا باپ بیٹے کو نہیں بچانے گا، ماں بچی کو نہیں بچانے گی، جدا ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا، آدھی دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ بھائی اس کا علاج ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے، میں اپنے قوموں سے التماس کرتا ہوں کہ فوراً ٹیم بھیجو اور میرے سے یہ لے کے جاؤ۔ میں کسی سے مانگتا کچھ بھی نہ، مجھے رزق آسمان سے مل رہا ہے، ڈبل مل رہا ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی صحت، آپ کی جان، آپ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور جتنا ہو سکے فوراً جلدی میرے پاس آئیں۔ میرے خود خانہ بیٹیاں میں رہتا ہوں، یہ میرا ایڈریس ہے، یہ بھی آپ کرونا بھی دکھا دیا، مجھے فون کر دیں۔ ان میرے بچوں کی ڈیوٹی ہے، ان کے موبائل میں فکس ہیں، یہ 30-40 صفحے ہیں معلومات کے، تمام امراض کے لیے ہم آپ کو مفت میں بھیج دیں گے۔ اور یہ کرونا آپ اگر فرض کی طرح نہیں بنا سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے، تو مجھے فوراً فون کریں، میں آپ کو گھر پہنچا دوں گا، بنایا پہنچا دوں گا۔ اور مجھے فون کر کے بتائیں بھائی علاج کون سی مرض ہے، اس کے علاج موت آنے کا علاج نہیں ہے۔ پاگل کتے کا ڈسا ہوا پاگل مریض چرپائی سے بندھا ہوا ہے، 10 منٹ اٹھ کے نہ بیٹھے میں ٹیپ چھوڑ دوں گا۔ سانپ کا ڈسا، زہر کھانے والا، فوڈ پوائزن، 3 منٹ کامیاب نہ ہو تو میں ٹیپ چھوڑ دوں گا۔ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے، موت کا نہیں ہے۔ بس پاگل کتے کا کاٹے ہوا پاگل مریض کا علاج سوچ سکتے ہیں دنیا میں؟ نہیں۔ مائیں گھر والے رو رہے ہیں اور ڈاکٹر نظر چیک کرنے میں کھڑے ہیں ایسے چپکی، اور میاں جی اس کا بھی علاج ہے۔ کیا علاج ہے؟ اگر میری یہ ڈاکٹر گولیاں ہیں تو ایک مٹھی گولی پانی میں کر کے پلا دو، نہیں ہے، یہ نہیں ہے میری گولیاں۔ تارا میرے کا تیل نہیں، آدھا 1 پاؤ تارا میرا تیل، جس کو جمعہ کہتے ہیں، خالص پلا دو پیاسے ہیں، 10 منٹ کے اندر پیٹ کا سب کو منہ سے نکل جائے گا۔ میں نے کہا باقی پیچھے سے سب کیڑے میڑے جو کتے ہیں نکل جائیں گے، اور اٹھ کے کہے گا مجھے کھولو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، گارنٹی۔ جب کھولے اب آگے 2 باتیں، زندگی اور موت۔ اگر اس کی موت ہے، سب کو دیکھ کر سلام کر کے بچ جائے گا۔ اگر زندگی ہے، جاؤ گھر کو جوس 2 بوتلیں لگوا لو، طاقت کی جوس پلاؤ، جاؤ گھروں کو، وہیں جی علاج موت کا نہیں ہے۔ باقی کون سی مرض ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں کون سی مرض اس کا علاج نہیں ہے۔ البتہ مرض کا جڑ پکڑو، سرا نہ پکڑو۔ سرا پکڑیں گے، ایک گاڑی کٹیں گے، 2 اور نکل آئیں گے، شاخیں 10 شاخیں، آخر موت ہو جائے گی۔ جڑ پکڑو، آگے باتیں کرو۔ ہاں ڈاکٹری علاج کرو، ایلوپیتھی علاج کرو، اس میں سکون ہے، سب کچھ ہے، نیند ہے، سکون، لیکن علاج میں درخواست کروں گا علاج نہیں ہے صحیح۔ علاج کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے پاکستان کو آباد رکھے، اللہ میری قوم کو، جتنی پاکستانی میری قوم کو، ان کو صحت دے، اللہ ان کی غربت دور کرے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، میں عمران خان حکومت کو ایک تحفہ دیتا ہوں، 1 سال میں، 1 سال سے بھی پہلے میں ایسا طریقہ نسخہ بتاؤں کہ پاکستان کی آبادی، پاکستان کی غربت، پاکستان کے قرضے 1 سال میں ختم، اور 4 سال میں جنوبی کوریا سے نہ نکل گیا، مجھے ملک سے نکالنا۔ لیکن کوئی طریقہ ہے، کوئی اصول ہے بھائی، کوئی پالیسی ہے، بھائی یہ ایٹم بم جس نے بنایا دنیا کو لا کرنے کے لیے، میں آپ کو بنا دیتا ہوں لاکنے 8 گھنٹے کے اندر ملک، وہ بات کی ہے، وہ سائنس میں آ جاتا ہے۔ صرف میں طے پہ بولا ہوں۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام بہن بھائیوں، پاکستانی بہن جتنے بھی ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ اس ملک کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی عمر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔